دیکھیے کراچی میں جو اب پھر لاک ڈاؤن کی چوتھی لہر کی بات ہو رہی ہے پورے ملک میں، تو کراچی کی صورتحال کاروبار کی اس وقت ویسے ہی بہت خراب ہے۔ جو پچھلے کچھ عرصے میں سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں کرونا کی پہلی دوسری تیسری لہر آئی، اس کی وجہ سے بے شمار کراچی میں کاروبار جو ہے وہ تباہ ہوئے، کاروبار بند ہو گئے، ختم ہو گئے، جس میں ہمارے ہاں ہول سیل مارکیٹیں ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں میرے روڈ پہ، آل اوور میں کراچی کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں ہوا یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی سپورٹ نہ کی گئی، نہ ہی کوئی صحیح پالیسی بنائی گئی، جس کے باعث لاک ڈاؤن جو ہے وہ بے ترتیب طریقے سے کیا گیا، اور جس کی وجہ سے کیسز بھی بڑھے، احتیاط نہیں ہوئی، اور اس کا ذمہ دار بھی تاجر کو قرار دیا گیا۔ تاجروں کی دکانیں سیل کی گئیں، مارکیٹیں سیل کی گئیں، جرمانے کیے گئے لاکھوں روپے، لیکن کوئی ایسا طریقہ کار نہیں بنایا گیا جس سے اس کرونا پہ بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ حکومت سندھ کو بھی چاہیے اور وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ ایک تو کرونا کی ایک مسلسل کمپین چلائیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں، کس طرح اس کی پریونشن ہو سکتی ہے، اور پھر جو لوگ روڈ پہ جو ٹرانسپورٹ ہے، جو مختلف مقامات ہیں، تفریحی مقامات ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان سب میں اس کی پابندی کرائیں، اس میں جرمانے لگائیں لوگوں پہ، تاکہ لوگ مجبور ہوں اور وہ تمام احتیاط، تمام SOPs پہ عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بڑی ایک منفی مہم چلائی گئی کہ جی یہ جو ویکسینیشن ہے اس کے مضر اثرات یہ ہیں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں۔ تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ اس کرونا کی ویکسین لگانے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، آپ کس طرح اس بیماری کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں، تو جب تک لوگ اس پہ تیار نہیں ہوں گے، لوگوں کا ذہن بنانا ہے۔ اسی طرح مارکیٹوں میں آپ سپورٹ کریں، مارکیٹ ایسوسیشنز کے ساتھ مل کے موبائل جو ہے وہ یونٹس بھیجیں اور کرونا کی ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ تعداد میں کرائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی چوتھی لہر آ رہی ہے اور اب مارکیٹوں میں اب ہم چیکنگ کے لیے نکلیں گے، جرمانے کریں گے، مارکیٹیں سیل کریں گے، صرف یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ خالی دھمکیاں دینے سے اور تاجروں کو ٹارچر کرنے سے آپ ملک کی معیشت کو برباد کر دیں گے، جو پہلے ہی تباہ حال ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ معیشت چلے گی تو یہ ملک چلے گا، باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ آپ جو ہے اسی طرح ہم نے موبائل ویکسینیشن کی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ مل کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، یہاں موبائل وین آ رہی ہے اور لوگوں کو ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ویکسینیشن کریں گے نہیں، لوگوں کو سہولت نہیں دیں گے، اس کے بعد آپ چیک کریں، پہلے ان کو سہولت فراہم کریں، لوگ ویکسینیشن کرائیں، اس کی ڈیڈ لائن دیں، اور اس کے بعد جو نہیں کراتا پھر آپ یقیناً انفورسمنٹ کریں گے تو لوگ کرائیں گے۔ اس طرح نہ کریں کہ ابھی آپ نے پراپر اس پہ کام نہیں کیا اور آپ نکل کھڑے ہوئے کہ جی چوتھی لہر آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت ملک میں مویشی منڈیاں لگ رہی ہیں، کراچی میں بھی اتنی بڑی مویشی منڈی لگی ہے ایک مین ہائی وے پہ، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بھی شہر میں لگ رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کہاں آپ نے چیک کیا کہ جو لوگ اندرون سندھ سے، پنجاب سے، سرحد سے سب یہاں آ رہے ہیں، کیونکہ بڑی منڈی ہے کراچی کی، پورے ملک سے لوگ یہاں آ رہے ہیں اپنے جانور لے کے، کسی ایک کو بھی آپ نے چیک کیا؟ جبکہ آپ شور مچا رہے ہیں کہ ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ انڈیا سے یہاں آ چکا ہے، کراچی میں آ چکا ہے۔ تو خدا را اس کو چیک کریں، تمام چیکنگ پوائنٹس پہ جو لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں کہ جی فی جانور 1200 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، پھر منڈی میں داخلے کے 6000 روپے دے دیں، تو کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کریں کہ یہ ویکسینیشن لوگوں نے کرائی ہوئی ہے یا نہیں کرائی ہوئی، جانوروں میں کوئی بیماری تو نہیں آ رہی، جانوروں کے لانے والے میں کوئی بیماری تو نہیں آ رہی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں بسوں کے ذریعے، ٹرینوں کے ذریعے، کراچی میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، یہ منی پاکستان ہے، لیکن کسی ایک کو چیک نہیں کیا جا رہا، کسی پوائنٹ پہ کہیں ویکسینیشن نہیں کی جا رہی، کہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ تو جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے وہ ناکافی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، حکومت سندھ کر رہی ہے یا وفاقی حکومت کر رہی ہے، بالکل ناکافی ہے۔ اس کی وجہ سے اور زیادہ پھیلنے کے امکانات ہیں اس وائرس کے،
جس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور خدا نہ خواستہ آپ نے پھر چوتھی لہر کی بات کر کے اور پھر مارکیٹیں بند کر دی، ہوٹل ریسٹورنٹ بند کر دیے، شادی ہال بند کر دیے، تو میرے بھائی پھر معاشی طور پہ لوگ تباہ حال ہوں گے۔ پچھلے عرصے میں تو کچھ مخیر حضرات نے، کچھ سماجی تنظیموں نے اس قدر جو ہے راشن بانٹا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، لیکن شاید اب ان کی بھی اتنی استطاعت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی فنڈ اس طرح سے نہیں مل رہے جیسے پہلے ملے تھے، اور اب وہ اس طرح سے مدد نہیں کر سکیں گے، لوگ بھوکے مر جائیں گے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں۔ تو پہلے آپ معاشی پہلو بھی دیکھیے کہ آپ چوتھی لہر کا شور مچا رہے ہیں کہ جی اب ہم مارکیٹیں پھر بند کرنے والے ہیں، اسکول ہم نے، تعلیمی نظام آپ نے تباہ کر دیا، 1-1.5 سال کے اندر بچوں کا آپ نے پورا سال ضائع کیا، دوسرا سال ضائع ہونے جا رہا ہے، بغیر امتحان کے لوگوں کو پہلے پرموٹ کر دیا، اب آپ پھر اسکول بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کا رواج اتنا نہیں ہے، آپ آن لائن کی باتیں کرتے ہیں، نہ ٹیچروں کو ایکسپیرینس ہے، نہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینس ہے، نہ یہاں انٹرنیٹ اور تمام سہولتیں اس طرح موجود ہیں جس طرح دنیا میں ہوتی ہیں، اور ناکافی ہے قطعی یہ جو آن لائن کا سسٹم ہے۔ تو تعلیمی نظام ہمارا تباہ ہو رہا ہے جو پہلے ہی تباہ حال ہے، معاشی نظام ہمارا تباہ ہو رہا ہے جو پہلے ہی تباہ حال ہے۔ تو خدا را دیکھیں، اس ملک کی معیشت کو بچائیں، اس ملک کی آنے والی نسلوں کی جو تعلیم ہے اس کو بچائیں، اور کوئی پراپر جو ہے کوئی طریقہ کار اختیار کریں۔ ساری مارکیٹیں اگر کھلی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بازار چل رہے ہیں، جتنے ایسی مارکیٹیں ہیں جوڑیا بازار جیسی، یا کراچی بھر میں جس طرح مارکیٹ بازار لگے ہوئے ہیں، تو وہاں تو کوئی کرونا کی نہیں ہے، بلکہ میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں بھی کوئی پریونشن نہیں ہے، لوگ ماسک بھی بھول گئے، سینیٹائزر بھی بھول گئے، سوشل ڈسٹینس بھی بھول گئے۔ تو آپ برائے مہربانی ان سب چیزوں پہ عمل کرائیں اور کرونا کی پریونشن کریں، ادروائز جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے پھر ڈیزاسٹر آئے گا۔ بہت شکریہ۔